بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے مانگا کرو جس سے مانگنا بھی فقر کی بات ہے۔ دو انسان ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اتر کر وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس نے ابھارا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری رحمت کا طلبگار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئیں۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ جس طرح ہم غم یا مصیبت کے موقع پر صدقہ دیتے ہیں، اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی دینا چاہیے، کیونکہ غموں کو ٹالنے والا بھی وہی ہے اور خوشیاں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، لیکن ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر عمل کرو گے تو خزانے پاؤ گے، ورنہ زندگی بے مقصد گزارے جاؤ گے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کفار اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ ڈر تو اپنے اعمالوں سے لگتا ہے۔ سوچتی ہوں سیاہ اعمالوں کی گٹھری کے ساتھ کس طرح اس رب العالمین کا سامنا کروں گی۔ اس رب کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں ہم گناہ گاروں پر بے حساب برستی ہیں، اور ہم تو سیاہ کار ہیں جو عبادت بھی گن گن کر کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، ہمیں بخش دینا، آمین یا رب العالمین۔